حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں و شاگردوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے تو دیکھا وہاں راستے میں بہلول بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ مجنوں، دیوانہ، پاگل کہتے ہیں بہلول کو۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے شاگردوں مریدوں سے کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے دیندار، اس پاگل مجنوں دیوانے سے مل کر کے آپ کیا کریں گے؟ لیکن وہ شیخ سعدی نے کہا حقیقت میں عقل مند تو یہی لوگ ہوتے ہیں، گدڑیوں میں لال چھپے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی مریدوں شاگردوں کے منع کرنے کے بعد پھر بھی بہلول کے پاس پہنچ جاتے۔ حضرت بہلول دانا، لوگ بہلول کہتے ہیں، دیوانہ پاگل کہتے ہیں۔ کہا جب آئے تو کہا السلام علیکم۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام، کون ہو؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ اچھا، تم تو بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے فقیہ ہو، دین کی بہت سمجھ رکھنے والے ہو۔ تو کہا بتاؤ پھر کھانے کے آداب کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کھانے کا ادب یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے اور کھانا کھایا جائے، لقمے چھوٹے چھوٹے ہوں، چبا چبا کر کے کھایا جائے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو پھر الحمدللہ کہا جائے۔ بہلول نے جب اتنا سنا تو اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا، کاندھے پر رکھا اور آگے چل دیے۔ حضرت جنید بغدادی سے کہا میں تو سمجھتا تھا تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے فقیہ ہو، تو لیکن تمہیں تو کھانے کے ادب بھی نہیں آتے۔ اب بتاؤ اور کھانے کا ادب وہ کیا بتائیں؟ کہا بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے، ہاتھ دھو لی جائے، دسترخوان پہ کھانا ہو، چبا چبا کر کے کھایا جائے، کھا لے تو پھر بھی الحمدللہ کہہ لے، یہ ادب آپ نے بتائے۔ لیکن بہلول نے کہا میں تو سمجھتا تھا تم بہت بڑے عالم ہو، علم کے دین جانکار ہو، لیکن آپ نے تو کوئی کھانے کا ادب نہیں بتایا۔ بہلول آگے بڑھتے، حضرت جنید بغدادی کہتے میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ کچھ دور چلے، بہلول نے پھر مڑ کر کے دیکھا، کچھ سوال کیا، پھر بات چیت ہوئی، کہا کون؟ کہا میں جنید بغدادی۔ آپ پھر آگے چل دیے، آپ بھی پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تیسری منزل پر جا کر کے بہلول نے کہا کون؟ تو کہا اب میں ایک سادہ سا آدمی ہوں جو آپ سے ملاقات اور کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جنید بغدادی سے بہلول نے کہا آپ نے تو کھانے کے ادب یہ بتائے تھے، لیکن کھانے کا سب سے پہلا ادب ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لقمہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چبا کر کے کھا یا جلدی جلدی کھا جائے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن سب سے پہلے کھانے کا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر لقمہ حلال کا ہوگا تو نمازیں بھی قبول ہوں گی، اور حضور نے فرمایا جس کا لقمہ حلال نہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جو نیک اللہ والے دعائیں کرتے ہیں نا پوری قوم پوری امت کے لیے، تو اس کا حصہ ان کی دعاؤں میں بھی نہیں ہوتا ہے جس کا لقمہ حلال کا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ایک شخص صحن کعبہ میں بیٹھا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہے، یمدو یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگتا اور کہتا یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، لیکن اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ فرمایا مشربہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام، فإن استجاب لذلک۔ کہا جس کے مشرب، جس کا کھانا پینا حرام کا، جس کے کپڑے حرام کے، جس کی غذا حرام کی ہے، پھر اس کی دعائیں قبول کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو کہا اگر غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے بھی دعا کرے، اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔